اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلا شبہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا اور جو کچھ ہمیں کر کے دکھا دیا، ہمیں اس کی تقلید کرنی ضروری ہے، ہمیں اسی پہ چلنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے ان سے آگے بڑھنا نہیں ہے، ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے، ہمارا ان کے اوپر منوانی مان لانا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اس کو رد کر دیں گے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف آئے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، سختی کے ساتھ رد کر دیں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اب یہ ایک سنی سنائی ایک بات ہے جو کہ لوگ یا قبر پرست ٹائپ لوگ جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں، جو شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دھوبی کے ریفرنس سے ایک بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دھوبی تھا، وہ ان کے میلے کپڑے دھویا کرتا تھا، اور جب وہ فوت ہوا تو اس کو قبر میں ڈالا گیا۔ قبر میں جب ڈالا گیا تو منکر و نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آ گئے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں جناب اس کو، اوپر سے آواز آتی ہے کہ اس کو بخش دو۔ مختلف قسم کی یہ مولوی حضرات جو ہیں، یہ قبر پرست طبقے کے جو مولوی حضرات ہیں، یہ مختلف انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں، مختلف کہیں نہ کہیں ان کی تھوڑے بہت مکالمے میں کچھ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ذرا اس کے اوپر غور کریں، اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر ہمیں دے دی وہ بالکل سچی اور پتھر پہ لکیر سے بھی زیادہ سچی چیز ہے، اور جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف ہوگی وہ جھوٹی ہوگی، ہم اس کو رد کر دیں گے، اس کو ہم ٹھکرا دیں گے۔ یہ جو واقعہ ہے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے، بلکہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اللہ کے ایک بڑے مقرب ولی ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کے بہت اچھے اور نیک بندے ہیں، اور وہ اللہ کے پاس جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ان سے ایک جھوٹا واقعہ منسوب کیا جاتا ہے ان کے دھوبی کے ریفرنس سے، اور اس واقعے کی وجہ سے ایک قسم کی ان کے اوپر تہمت بھی ہے۔ اس واقعے میں اگر آپ لوگ غور کریں، اس کا میں پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس کے اندر الٹا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ کس طرح تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ بات کس طرح سنت کے خلاف ہے، وہ تو ابھی آپ کو بیان کروں گا۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر تہمت کس طرح ہے، ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف یہ گستاخانہ واقعہ ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اگر میں وکیل ہوں، میرے پاس اگر میں نے کوئی منشی رکھ دی ہے جو میری فائلیں اٹھاتا ہے اور جگہ جگہ کورٹوں میں جا کے ڈیٹیں لیتا پھرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو میرے علم کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو منشی ہوتا ہے وہ بھی آدھا وکیل ہی بن جاتا ہے، حالانکہ وہ صرف فائلیں اٹھاتا ہے یا کچھ، وہ کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے وہ اتنا کچھ سمجھ جاتا ہے کہ سائل سے کیا بات کرنی ہے، کس طرح سائل کے سوال کا جواب دینا ہے، جو کلائنٹ جو ہے، جو وکیل کا کلائنٹ ہے، ان کے میں نے کیا جواب دینے ہیں، وہ یہ چیز سمجھ جاتا ہے کہ کلائنٹ اگر میں نہیں ہوں تو میرے جو کلائنٹس ہوں گے ان سے کیا بات کرنی ہے، ان کے سوالوں کو کس طرح جواب دینا ہے، کچھ اپنی جو اس نے علم سیکھا ہوتا ہے کورٹوں میں پھر کے کسی وکیل کے ساتھ، تو وہ کچھ نہ کچھ جواب دے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اس علم کا نفع، اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر ہے
تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈاکٹری جو ہے اس کو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی مریضوں کو کس کو ٹیکہ لگاتا ہے، کسی کو کوئی دوائی جو ہے اس کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کو کون سی دوائی دینی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایک عطر فروش ہے، وہ اگر کسی کو نوکری پہ رکھتا ہے تو وہ نوکر جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ عطر فروشی کی جو ہے اسمیل ضرور اس کو آتی ہے، اس کی خوشبو وہ معطر ہو جاتا ہے اس کا جسم۔ اور یہاں پہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم ہستی کا دھوبی، جو کہ ان کے کپڑوں کے میل تو چٹاتا رہا، اس بیچارے کو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی ذرا برابر بھی پہچان نہیں کرائی؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دھوبی کو نہیں بتایا جو ان کے کپڑوں کی میل اتارتا تھا؟ اس کی فکر نہیں تھی ان کو کہ میرا یہ دھوبی کل کو قبر میں کیا جواب دے گا؟ ان کو تو فکر ہونی چاہیے تھی کہ مجھ سے منسوب جو لوگ ہیں وہ کل کو قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوالات بتا دیے ان کے جواب دیں گے یہ لوگ، اس کے لیے تیاری کراؤں اپنے ماننے والوں کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بندے کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیتے، اپنے دھوبی کو کچھ نہ علم دیتے؟ تو یہ اس لیے یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے کسی ایسے پیروکار کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، اپنے کسی خادم کو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ جو تھے، کیسے زبردست صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کتنا فائدہ پہنچا، کہ وہ کتنے عظیم جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پہ کہ یہ کس طرح یہ واقعہ حدیثوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے اندر حدیثوں کا رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب قبر میں کسی نیک بندے کو، جس نے اسلام پہ عمل کیا ہوگا، جس نے اللہ کو بلا شرکت غیر عبادت کی ہوگی اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق اللہ کی عبادت کی ہوگی، جب اس سے پوچھا جائے گا قبر میں، منکر و نکیر پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے معاملات کے اندر بھی اللہ ہی کی ذات کو اپنے سامنے رکھا ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں نے دعا کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے۔ پھر اگر اس نے اس دین اسلام پہ چلنے کی کوشش کی ہوگی، ظاہری بات ہے ہم گناہ گار لوگ ہیں، پرفیکٹ ہم لوگ نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم لوگ اللہ سے مغفرت کی ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ یا اللہ پاک اگر ہم کوئی خطا کر بیٹھیں یا کوئی بھول کر بیٹھیں، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دینا۔ تو جب کوئی ایسا بندہ، ظاہری بات ہے گناہ گار تو سارے ہی ہیں ہم لوگ، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم لوگ جو ہیں معافی ہمارے لیے نہیں ہو سکتی، تو اس لیے جب ایسے بندے کو داخل کیا جائے، پوچھا جائے گا کہ تیرا جو ہے دین کیا ہے، تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اب اس کے برخلاف جس نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں معلوم۔ جس نے دین پہ چلنے کی کوشش نہیں کی ہوگی وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ یہ وہ سوالات ان کے جوابات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائے ہیں۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی بندہ خواب کی بات کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک نئی شریعت گھڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نئی شریعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اسلام اللہ پاک نے مکمل فرما دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مکمل فرما دیا، اور قرآن پاک میں فرما دیا اللہ پاک نے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ جب اللہ پاک نے مکمل فرما دیا تو ہم کیوں خوابوں پہ یقین کریں؟ ان خوابوں کے مطابق ہم شریعت کو نہیں گھڑ سکتے، نئے احکامات شریعت کے نہیں آ سکتے۔ کسی خواب میں کوئی خوشخبری وغیرہ تو آ سکتی ہے، لیکن شریعت کا یاد رکھیں کوئی نیا حکم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے خلاف اگر کوئی خواب ہوگا تو وہ خواب رد کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس میں پھر پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب وہ فرشتہ پوچھے گا تو ظاہری بات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی ہوگی وہ شخص یہی کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پھر پوچھا جائے گا کہ تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یعنی کہ اللہ کی کتاب پڑھی، اس پہ ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ یہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے سچ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو اس کے خلاف ہیں جو باتیں وہ ساری جھوٹ ہیں، چاہے وہ خوابوں میں دھوبی کی بات ہو یا کسی کی بھی بات ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے وہ جھوٹی بات ہے، یاد رکھیں۔ اب جس بندے نے تو اس پہ
دین اسلام پہ عمل کر کے نہیں کیا ہوگا اور وہ سنی سنائی باتوں پہ ہوگا، تو اس سے پوچھیں گے فرشتے کہ تو نے علم نہیں حاصل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تو سنی سنائی، لوگ یہ کہتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے۔ یاد رکھیں، لوگوں کے کہنے پہ نہ جائیں، آپ لوگ خود علم حاصل کریں۔ دنیا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ 10 طرح سے ٹھوک بجا کے اس کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے آخرت کی چیز رکھی جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی، تو آپ مولوی پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ مولوی کے ہاتھ میں نہ رکھیں، آپ صرف اور صرف اس کا علم کتاب اللہ سے خود حاصل کریں، کیونکہ آپ سے اس بات میں بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود اس کتاب اللہ سے کیا علم حاصل کیا۔ آپ جب تک اس کا کتاب سے علم حاصل نہیں کریں گے اور اس کو سمجھیں گے نہیں، تو یہ مولوی لوگ آپ کو اس قسم کے دھوبی کے اور کبھی کسی لوگوں کے واقعات سنا سنا کے گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ چیخ چیخ کے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں فضول کے اندر۔ یاد رکھیں، چیخنے سے کوئی جھوٹ سچ نہیں ہو جایا کرتا۔ یہ جو چیخ چیخ کے اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ مولوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کے واقعات یہ سنیں، کس طرح سے یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کاذبوں پہ، جھوٹوں پہ، کیونکہ یہ ایک سنی سنائی بات کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی کریم خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور کسی سے خواب سنا اور آگے بیان کر دیا کہ بھائی قبر میں کوئی کیمرہ فٹ تھا کہ یہ قبر کے سوالات تمہیں پتہ چل رہے تھے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں سے جھگڑ پڑے۔ یار، اس طرح کا کوئی کیمرہ لگایا ہوا قبر میں، یہ تو قبر کا حال تو وہ مردہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے جس نے وہ فرشتے بھیجے ہیں۔ تو اس طرح کے دعوے کرنے والے بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ ان جھوٹے لوگوں سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب آپ اللہ کو ایک مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیں اس طرح کے گمراہ کن لوگ آپ کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ اور جو کوئی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ لوگ ہدایت کے طالب تو بنیں۔ نماز کے اندر آپ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ آپ سچے دل سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور سب سے زیادہ انعام یافتہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کیا کریں۔